اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ کو حاسدین، مخالفین اور شیطانیین کے شر سے محفوظ رکھے اور کسی کا محتاج نہ کرے۔ اللہ اپنی رحمت سے آپ کو ہمیشہ نوازتا رہے، آمین ثم آمین۔ وقت تہجد ہر نماز کے ساتھ ہمیشہ خصوصی دعا ہے۔ ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور کمنٹس کرنے والوں کے لیے دل سے جزاک اللہ۔ ویڈیو فل واچ کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹس کیجئے۔ اللہ آپ کو حامی ناصر ہے۔ تیری ہر عطا پہ الحمدللہ رب العالمین، اور میری ہر خطا پہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ یہ کلمات وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے زبان سے اللہ نے جاری کروائے، آپ کے ساتھ ویڈیو میں شیئر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر نعمت میں الحمدللہ رب العالمین کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ گناہ کسی بے قصور پر بہتان کرنا یہ آسمانوں سے بھی زیادہ باریک گناہ ہے۔ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر نعمتوں میں سے ایک ہے کہ اس نے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی معرفت عطا کر دی، کیونکہ جس طرح انسان کو دنیا میں پانی کی ضرورت ہے، آخرت میں اسی طرح لا الہ الا اللہ کی ضرورت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو ہر وقت یہ کلمات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں خیر و برکت میں برکت عطا فرمائے، آپ کو عزت و کامیابی سے تندرستی دین و دنیا اور آخرت کی تمام پاکیزہ نعمتیں اور بلائیاں عطا فرمائے، آپ کو ہر پریشانی سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ وہ دن جو گزرے تھے تیرے ساتھ، کاش کہ میری زندگی میں صرف اتنی ہوتی۔ ماں میری پیاری ماں، میری پیاری ماں، پیاری ماں میری جنت۔ جسم روتا ہے پر روح نہیں روتی، ان سے پوچھو جن کی ماں نہیں ہوتی۔ ماں جب یاد آتی ہے میرا ماں دل کرتا ہے تیرے ہاتھ چوموں، تیرے گلے لگ کر اپنی تھکن اتار لوں۔ اس سارے رشتے کی قدر ان سے پوچھو جن کی ماں نہیں، اللہ پاک والدین کو لمبی زندگی دے، آمین۔ میری ماں، مجھے سب یاد ہے کہ میں جس طرح سے پلا بڑا، تیری گود میں، تیری شفقتوں میں ہوا جوان، تیرے پاس حرف دعا تو ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ ماں، ہر بچے کو اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ ماں باپ کو لمبی زندگی دے، اولاد کا دکھ نہ دکھائے اور اولاد کو والدین کا دکھ نہ دکھائے، آمین۔ ہر مشکل آسان ہوتی ہے جب تک ماں زندہ ہوتی ہے۔ ماں، اگر محبت کے 100 حصے کیے جائے تو 99 حصوں کی حقدار ماں ہوتی ہے۔ اے میرے معبود، اگر میری خطاؤں نے تیری نظروں سے مجھے گرا دیا تو تجھے پر میری بہترین توکل کے ذریعے مجھ سے چشم پوشی فرمانا، آمین۔ ماں، یہ کامیابیاں، عزت، یہ نام تم سے ہیں، اے میری ماں سارا مقام تم سے ہے۔ ماں کی آواز، ریسرچ کے مطابق اپنی ماں کی آواز سننا ذہنی دباؤ اور ٹینشن کو کم کر سکتا ہے، چاہے وہ ٹیلی فون پر ہی کیوں نہ ہو۔ ماں، کبھی کبھی آپ کی ضرورت اس قدر محسوس ہوتی ہے کہ دل کرتا ہے دنیا کی ہر آسائش، سکون اور آرام ٹھکرا کر خود کو آپ کے پہلو میں دفن کر لوں۔ اب اتوار کو جی تو چاہتا ہے مگر پرانے خوف دل سے کہاں جاتے ہیں۔ برا خواب دیکھنے والا کیا کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص ناپسندیدہ خواب دیکھے تو اسے چاہیے کہ بائیں طرف 3 طرف تھوک دے، اللہ تعالیٰ سے اس خواب کی بہترین کا سوال کرے، اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے اور پہلو بدل کر سو جائے۔ تمہاری پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور ناشکری سے جوڑی ہیں، مولانا رومی۔ روئے زمین کی یہ واحد مخلوق ہے جو اپنے آپ کو ڈنگ مار کر ہلاک کر دیتی ہے۔ اسٹار کے لوگ بھی کچھ ایسے ہی کرتے ہیں، اپنی گفتگو، اپنی سوچ اور طرز عمل سے جتنا نقصان یہ کرتے ہیں کوئی نہیں کرتا۔ ان کے قریبی لوگ بھی ان کی زبان و بیان کی وجہ سے انہیں چھوڑ جاتے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کو اس کا ذرا برابر بھی افسوس نہیں ہوتا۔ بیکول جون ایریا کے، میں بھی بڑا عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر دیا اور ملال بھی نہیں۔ شکی کون؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ میں وہی شخص ڈالا جائے گا جو شکی یعنی بدبخت ہے۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون شکی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شکی وہ ہے جو نہ تو اللہ تعالیٰ کی رضا خوشنودی کے خاطر فرض و واجب عبادت و طاعت اختیار کرے اور نہ اللہ تعالیٰ کی رضا خوشنودی کے یعنی خوف سے گناہ معصیت کو ترک کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ فاتحہ عرش کے نیچے والے خزانوں سے نازل ہوئی ہے، سبحان اللہ الحمدللہ کثیرا۔ حسد اور ایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مومن کے دل میں ایمان اور حسد جمع نہیں ہو سکتے۔ پاورفل کیسے بنیں؟ فضول بولنا چھوڑ دیں، آنکھیں ملا کے بات کیا کریں، ذرا سی بات پر حیران نہ ہوا کریں، اپنی باڈی لینگویج بہتر بنائیے، ہر بندے کو عزت دے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے مزاج کو سمجھیے، جلد بازی نہ کیا کریں۔
سب سے قیمتی ہدیہ کسی کچھ دینا ہی ہدیہ نہیں ہوتا، بلکہ کسی پر غصہ آ جائے تو اس کا اظہار نہ کیا کرے، کسی کا راز ملہوم ہو تو انہیں چھپانا، کسی کو معاف کرنا بہت مشکل ہو تو اسے معاف کر دینا، کسی کی عزت کو تار تار کرنے سے پہلے اپنی زبان کو بچانا ہی ہدیہ ہے۔ وَلَا تُس وَلَا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور جو تم اعمال کرتے رہے اس کے متعلق تم سے لازماً پوچھا جائے گا۔ اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، کمنٹس کیجیے، حدیث بھی ہیں، سنہری اقوال بھی ہیں اور مزے کی باتیں ہیں۔ یہ چینل میرے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، اپنے بڑوں کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ عمران میں فرمایا کہ دعا پہاڑ کو بھی ان کی جگہ سے سکھا دیتی ہے، تو قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے جڑے رہیے۔ وکیل توکل کیا ہے، سارے راستے بند ہو گئے ہیں، اندھیرا ہو گیا، آپ کو کوئی راستہ نہیں مل رہا، تو آپ کہتے ہیں میرا رب مجھ کو نکالے گا، وحسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ جب آپ پکارتے ہیں دل سے تو اللہ تعالیٰ نکال دے گا، کھول دے گا سارے کے سارے راستے، اور وہاں سے آپ کچھ کو عطا کرے گا جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ دل کو چھو لینے والی خوبصورت تحریر۔ جب آپ کسی اولاد کی تکلیف اور اپنی اولاد کی طرح غم کھاتے ہیں تو آپ سے اولاد کا غم ہٹا دیا جاتا ہے کہ اس نے اپنے حصے کا غم دوسری کی اولاد پر کھا لیا، یوں آپ کی اولاد غم سے نجات پا جاتی ہے۔ جب کسی کے بوڑھے باپ کے لیے سائڈ سے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے باپ کے احترام میں بھی کھڑے ہونے والا بھی اسی بس میں سوار کرا دیا جاتا ہے۔ جب آپ کسی ماں بہن بیٹی کی طرف اٹھنے والی غلط نگاہ پھیر لیتے ہیں تو آپ کی ماں بہن اور بیٹی کی گرد وقار کا حولہ بنا دیا جاتا ہے، جس کی طرف اٹھنے والی ہر غلط نگاہ جھکنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ 7 چیزوں کے کرنے سے خوشحالی آتی ہے: قرآن کی تلاوت کرنے سے، 5 وقت کی نماز پڑھنے سے، اللہ کا شکر ادا کرنے سے، غریبوں اور مجبوروں کی مدد کرنے سے، گناہوں کی معافی مانگنے سے، ماں باپ اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے سے، صبح کے وقت سورہ یاسین اور شام کے وقت پڑھنے سے۔ ذہنی آرام کی نشانیاں: اپنی ذہنی آرام کے لیے ہر چیز مختصر کرنا، الفاظ، احساسات، خواہشات، منفی سوچ رکھنے والوں لوگوں سے دور رہنا، ہر بات پر روک ٹوک کرنے والے سے دور رہنا، دوسروں کے معاملات میں مداخلت نہ کرنا، پسندیدہ کام میں خود کو مصروف رکھنا، منفی باتوں پر خاموشی اختیار کر لینا۔ انسان کو برباد کر دینے والی 8 غلطیاں: بیماری کو معمولی سمجھ کر شروع میں علاج نہ کرنا، 3 دن سے زیادہ کسی کا مہمان بننا، اپنے گھر کا بید دوسروں پر ظاہر کرنا، ہر شخص کے سامنے اپنا درد بیان کرنا، بیکاری میں خوش رہنا، روزی تلاش نہ کرنا، اپنے راز کسی دوسرے کو پوشیدہ رکھنے کے لیے کہنا، آمدنی سے زیادہ خرچ کرنا، لوگوں کی تکلیف کا ذریعہ بننا۔ کبھی کبھی اللہ سے کہا کیجیے نا: میرے پیارے اللہ جی، مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا بھروسہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسی فرمانبرداری، حضرت داؤد علیہ السلام جیسی گنگناہٹ، حضرت ایوب علیہ السلام جیسا صبر، حضرت نوح علیہ السلام جیسی ثابت قدمی، حضرت مریم علیہ السلام جیسی پاکیزگی، حضرت یوسف علیہ السلام جیسی حیا، حضرت سلیمان علیہ السلام جیسی حکمت، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا اخلاق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ، مجھے اتنا صبر دے کہ میرے دل ہر حال میں مطمئن رہے۔ اللہ مجھے اتنا مضبوط بنا دے کوئی مجھے توڑ نہ سکے۔ اللہ مجھے اتنا قریب کر دے کسی اور کی مجھے ضرورت نہ پڑے۔ اللہ مجھے اپنی اتنی محبت دے کہ کسی اور کی محبت کے لیے نہ ترسوں۔ اللہ مجھے دنیا کی اتنی سمجھ عطا کر دے کہ میں تیرے ہر فیصلے پر راضی ہو جاؤں۔ اللہ مجھے اتنا نواز دے کہ میں کسی کا محتاج نہ رہوں۔ اللہ مجھے اپنی یاد میں اتنا مشغول کر دے کہ مجھے کسی کی یاد نہ ستائے۔ اللہ مجھے اپنا قرب اتنا عطا کر کہ مجھے دنیا کی چاہ نہ رہے، آمین ثم آمین۔ اے اللہ، جب میں تھک جاؤں تو مجھے آرام پہنچانا، جب مشکلیں بڑھ جائیں تو آسانی بن جانا، جب میں کمزور پڑ جاؤں تو میری طاقت بن جانا، جب میں دکھ اور تکلیف میں ہوں تو میرا مرہم بن جانا، جب میں مایوس ہو جاؤں میرا بھروسہ اور یقین بن جانا، جب میں بھوک سے نڈال ہو جاؤں تو میری غذا بن جانا، جب ہر طرف بےچینیاں بڑھ جائیں تو میرا سکون بن جانا، جب میرے اندر مایوسی کا اندھیرا بڑھنے لگے تو امید کی روشنی بن جانا، اور جب ہر چیز ناممکن ہو جائے تو ہر چیز کو میرے لیے ممکن بنا دینا، آمین ثم آمین۔ کن سے فیکون، وہ مقام جہاں ہر قصہ ہر شے اپنی منزل پا لیتی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم مانگ بھی نہ سکو گے اور وہ توفیق نہیں دے گا؟ وہ تمہیں آزمائے گا اور تمہیں اس کا بہترین اجر بھی دے گا۔ بس کبھی غلط گمان نہ کرنا۔ دیر کا مطلب انتظار نہیں بلکہ انتظار ہوتا ہے۔ دیر کا مطلب انکار نہیں بلکہ انتظار ہوتا ہے۔ بہترین وقت کا اللہ نے ہر چیز کا وقت مقرر کیا ہے۔ کوئی چیز نہ مقررہ وقت سے پہلے ہوگی نہ ہو سکتی ہے۔ تمہارا کام صبر اور شکر کر لینا ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک روزے دار کی طرح صبر کرو۔ جب کسی دسترخوان پر بیٹھتا ہے، مشروبات، لوازمات کی قسم کے کھانے اس کے سامنے پڑے ہوتے ہیں، وہ صبر کرتا ہے اور ان کا اپنے رب کے اذن کا وہ اللہ سے نہ اپنے رب کی اذن کا وہ اللہ ہے نہ وہ سب کر دے گا، پھر تمہارا دل راضی ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ بچے کی تعلیم کے 9 اصول: بچہ فطرت نیک ہوتا ہے، سماج میں رہ کر اچھا یا برا بنتا ہے۔ بچے کو بچہ سمجھ کر تعلیم دینی چاہیے،
استاد یا عطلی کو بچے کی فطرت کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ استاد صرف اسی کو بننا چاہیے جس کے دل میں بچے کی محبت اور معلمی کے پیشے کی عزت ہو۔ تعلیم کو مؤثر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ بچے کی فطرت کا مطابق ہو، یعنی بچے کتاب پر زور نہ دے، بچے پر زور دے۔ بچے کی عزت کی جائے اور اس کے ساتھ محبت اور ہمدردی کا سلوک کیا جائے۔ بچے کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے، نہ کہ اس کی خواہشوں کو۔ پہلے جسم اور حواس کی تربیت کی جائے، پھر ذہن اور دل کی۔ جسمانی سزا بالکل نہ دی جائے۔ فرمان مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین، اللہ تجمع اللہ عز و جل کو سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو صریحاً سچا بادشاہ ہے، کو 100 مرتبہ ورد کرے گا تو حداد عزیز و غالب اس فقر سے پناہ دے گا، وحشت قبر کو ختم کرے گا اور اس کو بے نیاز دے گا اور بے نیاز بنا دے گا اور دروازے جنت پر دستک دینے والا ہوگا۔ 5 جملے آخرت کے لیے۔ حسبی اللہ عند الموت، کافی ہے مجھ کو اللہ موت کے وقت انشاءاللہ عز و جل۔ حسبی اللہ عند المسئلات فی القبر، کافی ہے مجھ کو اللہ قبر میں سوالوں کے وقت انشاءاللہ عز و جل۔ حسبی اللہ عند المیزان، کافی ہے مجھ کو اللہ میزان کے پاس، یعنی ترازو کے پاس جس میں نامہ اعمال کا وزن ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ حسبی اللہ عند الصراط، کافی ہے مجھ کو اللہ الصراط کے پاس انشاءاللہ عز و جل۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت الیہ انیب، انشاءاللہ عز و جل۔ لیے صدقہ جاریہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ اپنے بڑوں کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ عمران میں فرمایا کہ دعا پہاڑ کو بھی ان کی جگہ سے سکھا دیتی ہے، تو قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے جڑے رہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کل عالمین کے بچوں کو کامیابیاں کامرانی عطا فرما۔ اللہ میری فیملی میں جتنے بھی بچے دگو کر رہے ہیں، بڑے چھوٹے، سب کی کامیابی کے دروازے کھول دے، آمین ثم آمین۔ حاسد کے حسد سے بجا، شر سے بجا، فتنوں سے بجا، اپنے حفظ و امان میں رکھے، ان کی زندگی کے تمام مسائل آسان فرما، آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو تو وہ تمہیں ایسا رزق دے گا جسے پرندوں کو دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث اپنے دوستوں کو بھیجیے۔ گڈ نائٹ میسیج کی بجائے آپ کیا کہا کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم بستر پر سونے کے لیے لیٹو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر ایک نگہبان فرشتہ مقرر ہو جائے گا، شیطان صبح تک تمہارے قریب نہیں آ سکے گا۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي الشَّكُورُ، اور وہ تھوڑے میرے بندوں میں سے شکر گزار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرے، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرے گا۔ جو شخص کسی مسلمان کی ایک مصیبت کو دور کرے، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی مصیبتوں میں سے ایک بڑی مصیبت دور فرمائے گا۔ نماز سے غفلت دنیا اور آخرت کی بدترین ناکامیوں میں سے ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے پروردگار، ہم کو دنیا میں بھی بہتری دے تو آخرت میں بھی بہتری دے، اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا، آمین۔ تمام سننے دیکھنے والوں، سبسکرائب لائک کرنے والوں کے حق میں یہ دعا قبول فرما، آمین ثم آمین۔ ماہر نفسیات کہتے ہیں، معاف کر دینے سے خوشی ملتی ہے، روٹ کا الگ ہونے اور انتقامی جذبات کا اظہار کرنے میں انگزائٹی اور ڈپریشن جنم لیتے ہیں۔ سورہ مزمل۔ فضائل و خواص، اس کی تلاوت کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے، ہر طرح کی پریشانی دور ہوتی ہے، ہر قسم کے نیک مقاصد کے لیے 41 بار پڑھنا نہایت مفید ہے، رات کو سونے سے پہلے تلاوت کرنا نہایت مفید ہے۔ اللہ تعالیٰ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ کہف میں ایک سبق ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ جو کچھ ایسا ہماری زندگی میں ہو رہا ہے جس کے سمجھ نہ آئے تو ہمیں صبر کر لینا چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں کہ ہمیں ہر چیز کی حکمت فوراً ہی سمجھ آ جائے۔ کبھی کبھی یہ باتیں وقت کے ساتھ ہی سمجھ آتی ہیں، وقت سارے راز کھول دیتا ہے۔ سورہ مریم ہمیں سکھاتی ہے کہ معجزے ہو سکتے ہیں، اللہ اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، مشکلات کا حل اللہ ہی نکال سکتا ہے، بے شک سب اللہ کے حکم سے ہی ہے۔ سورہ یوسف ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ پاک تمہیں جتنا آزمائے، کسی جائز مراد یا کسی کے انتظار کے لیے جتنا طویل کیوں نہ ہو، لیکن اپنے وقت پر مراد بھی پوری ہو جاتی ہے، کسی کا انتظار بھی اپنے وقت پر ختم ہو جاتا ہے، بس انسان میں صبر ہونا ضروری ہے۔ سورہ یوسف کا سبق، زندگی میں کوئی بہت ہی اپنا قریبی اور عزیز آپ کو دھوکہ دے جائے اور آپ کے خلاف ہو جائے، تب بھی اگر آپ صبر سے کام لیں، اللہ پاک پر کامل یقین رکھے تو اللہ پاک آپ کو وہ مقام عطا کرے گا کہ زمانہ دیکھتا رہ جائے گا، اندھیروں میں بھی اور بند دروازوں کے پیچھے بھی کوئی رستہ نظر آئے گا۔ 3 صورتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم صبح شام تک 3 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھا کرو، وہ تمہیں ہر چیز کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، توکل کیا ہے، سارے راستے بند ہو گئے ہیں، اندھیرا ہو گیا، آپ کو کوئی راستہ نہیں مل رہا تو آپ کہتے ہیں میرا رب مجھ کو نکالے گا، وہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، جب آپ پکارتے ہیں دل سے تو اللہ تعالیٰ نکال دے گا، کھول دے گا سارے کے سارے راستے، اور وہاں سے آپ کو عطا کرے گا جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔
حسبناللہ و نعم الوکیل۔ دل کو چھو لینے والی خوبصورت تحریر۔ جب آپ کسی اولاد کی تکلیف اور اپنی اولاد کی طرح غم کھاتے ہیں تو آپ سے اولاد کا غم ہٹا دیا جاتا ہے کہ اس نے اپنے حصے کا غم دوسری کی اولاد پر کھا لیا، یوں آپ کی اولاد غم سے نجات پا جاتی ہے۔ جب کسی کے بوڑھے باپ کے لیے سیٹ سے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے باپ کے احترام میں بھی کھڑے ہونے والا بھی اسی بس میں سوار کرا دیا جاتا ہے۔ جب آپ کسی ماں بہن بیٹی کی طرف اٹھنے والی غلط نگاہ پھیر لیتے ہیں تو آپ کی ماں بہن اور بیٹی کی گرد وقار کا حولہ بنا دیا جاتا ہے، جس کی طرف اٹھنے والی ہر غلط نگاہ جھکنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ 7 چیزوں کے کرنے سے خوشحالی آتی ہے: قرآن کی تلاوت کرنے سے، 5 وقت کی نماز پڑھنے سے، اللہ کا شکر ادا کرنے سے، غریبوں اور مجبوروں کی مدد کرنے سے، گناہوں کی معافی مانگنے سے، ماں باپ اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے سے، صبح کے وقت سورہ یاسین اور شام کے وقت پڑھنے سے۔ ذہنی آرام کی نشانیاں: اپنی ذہنی آرام کے لیے ہر چیز مختصر کرنا، الفاظ، احساسات، خواہشات، منفی سوچ رکھنے والوں کو لوگوں سے دور رہنا، ہر بات پر روک ٹوک کرنے والے سے دور رہنا، دوسروں کے معاملات میں مداخلت نہ کرنا، پسندیدہ کام میں خود کو مصروف رکھنا، منفی باتوں پر خاموشی اختیار کر لینا۔ انسان کو برباد کر دینے والی 8 غلطیاں: بیماری کو معمولی سمجھ کر شروع میں علاج نہ کرنا، 3 دن سے زیادہ کسی کا مہمان بننا، اپنے گھر کا بید دوسروں پر ظاہر کرنا، ہر شخص کے سامنے اپنا درد بیان کرنا، بیکاری میں خوش رہنا، روزی تلاش نہ کرنا، اپنے راز کسی دوسرے کو پوشیدہ رکھنے کے لیے کہنا، آمدنی سے زیادہ خرچ کرنا، لوگوں کی تکلیف کا ذریعہ بننا۔ کبھی کبھی اللہ سے کہا کیجیے نا: میرے پیارے اللہ جی، مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا بھروسہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسی فرما برداری، حضرت داؤد علیہ السلام جیسی گنگناہٹ، حضرت ایوب علیہ السلام جیسا صبر، حضرت نوح علیہ السلام جیسی ثابت قدمی، حضرت مریم علیہ السلام جیسی پاکیزگی، حضرت یوسف علیہ السلام جیسی حیا، حضرت سلیمان علیہ السلام جیسی حکمت، اور حضرت